السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، کراچی منی پاکستان ہے. 65% ریونیو جو ہے وہ مرکز کو دیتا ہے، 85 سے زیادہ آپ کے سندھ صوبے کو دیتا ہے. لیکن یہ شہر مسلسل نظر انداز آج سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور یتیم کہلایا جاتا ہے. حالانکہ اس شہر کی بنیاد پر لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کے گورنر بنتے ہیں، میئر بنتے ہیں، وزراء بنتے ہیں، لیکن اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا. یتیم یتیم یتیم، لاوارث لاوارث لاوارث. حالانکہ یہ شہر 65% سے زیادہ جب ریونیو دے رہا ہے مرکز کو اور 85% سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے صوبے کو. فرض کیجئے کہ اگر مرکز کو یہ ریونیو دے رہا ہے 15 ارب روپے اور صوبے کو دے رہا ہے 25 ارب روپے، تو اگر یہ شہر جو آج زخمی ہے، مسائل کا شکار ہے، بڑے بڑے ایشوز ہیں اور جو اس کی فائنینشیل پاورز ہے وہ دوگنی تیگنی چوگنی ہو سکتی ہے، اور یہی 65% رقم جو ہے وہ 10 ارب سے بڑھ کر 70 ارب بھی ہو سکتی ہے، اور سندھ کے لیے وہ 25 ارب سے 125 ارب ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا اور نہ کوئی شہر کے لیے کچھ. حالانکہ اس شہر نے، جس طرح میں نے کہا کہ کئی لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اس شہر کو بدلنے کی کوشش کریں، اور آخری موقع انہوں نے آپ کے پی ٹی آئی کو دیا جب 14 سیٹیں دے دی ان کو. حالانکہ ملک گیر جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹ کراچی سے نہیں ملی، پی ایم ایل این کو سیٹ نہیں ملی، ایم کیو ایم کو بہت بڑی تعداد میں سیٹ ملی، لیکن وہ ملک گیر جماعت نہیں تھی. وہ اس صوبے کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تو تھی، لیکن وہ حکومت کا ضرور حصہ تھی. لیکن اس دفعہ تو اس جماعت کو انہوں نے 14 سیٹ دی جو آپ کے مرکز میں بھی موجود تھی. لیکن کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. کیا واقعی کراچی کو ایک اور ذوالفقار علی بھٹو چاہیے؟ آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو کام ہے، کوئی بھی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ اس کی روڈز دیکھ لیں، جو اس نے روڈز بنایا ہے، شہر آباد کیا ہے، انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں، تعلیمی درسگاہ بنائی ہے. بڑی ڈیٹیل ہے، میں کیا بتاؤں. اتنا کام کسی نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد جماعت اسلامی اور مصطفیٰ کمال کا کام آتا ہے، جو مشرف صاحب اور ڈاکٹر عشرت العباس صاحب کے زمانے میں نظر آتا ہے. تو کیا ذوالفقار علی بھٹو ایک کراچی کو اور چاہیے جو اس وقت انہوں نے کراچی کو یہ ساری چیزیں دی جو آج بھی کراچی کے لیے سب سے اہم ہے. تو آج اتنے عرصے بعد بھی اتنا کام جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. بلاول کو بھٹو بننا ہے. اگر وہ کراچی کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیجیے، یقیناً آپ ووٹ مانگیں، آپ کا حق ہے. لیکن بلاول صاحب، پھر آپ کو بھٹو بننا پڑے گا، پھر آپ کو کراچی کو اون کرنا پڑے گا. پھر یہاں کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح آپ کو انسٹیٹیوشنز بنانے پڑیں گے. یہاں پر اسٹیل مل دینا پڑے گا، یہاں عباسی شہید اسپتال دینا پڑے گا، داؤد انجینئرنگ کالج دینے کا پڑے گا، نارتھ جے این کے ڈنشا کالج دینا پڑے گا، سندھ میڈیکل کالج دینا پڑے گا، آپ کے بڑے شارع فیصل دینا پڑے گا. بہت ساری چیزیں میں گنوا سکتا ہوں. پھر آپ کو وہ سب چیز دینا پڑے گا. اور یقیناً ذوالفقار علی بھٹو، کسی نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر آج ہوتے تو شاید کراچی کے آج یتیم نہیں ہوتا. تو کیا کراچی کو ذوالفقار علی بھٹو کی ضرورت ہے؟ چاہیے. اور بلاول کے پاس بہترین موقع ہے، وہ بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ نیم البدل بھٹو کا بن جائیں. تو پھر کراچی ان کا ہے، کیونکہ کراچی تو اوپن ہے. اس وقت کراچی اوپن ہے. ایک سوال آیا، میں اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں کسی جگہ سے،
کہ کیا الطاف حسین کراچی کی ضرورت ہے؟ الطاف حسین جو کراچی میں جنہوں نے راج کیا، کراچی کی سیٹوں کی بنیاد پر ان کے اپنے چھوٹے سے گھر میں پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا تھا، حکومت کا فیصلہ ہوتا تھا، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے اور کوئی حکومت ہو، یہاں کی عوام نے ان کو ایک بار نہیں کئی بار مینڈیٹ دیا۔ کیا وجوہات ہے کہ الطاف حسین نے کیا اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کی بنیاد پر آج الطاف حسین جہاں وہ راج کرتے تھے آج اس شہر سے بہت دور ہے؟ یقیناً بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، وہ مانے تو بہت ہے، نہیں مانے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کراچی کی عوام الطاف حسین کو یاد کرتی ہے بہت بڑی تعداد میں۔ ان کی کون سی اچھائیاں ہیں وہ جانتے ہیں، تبھی وہ یاد کرتے ہیں۔ اگر آج الطاف حسین کو پاکستان میں سیاست کرنے کا موقع ملے اور ووٹ ان کی پارٹی کو دینے کا اختیار ہے، میں نہیں کہتا، آپ سروے کرا لیجئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ الطاف حسین کو ووٹ دیں گے۔ بہت سخت مخالف بھی ہیں، اور وہ مخالفین مختلف پارٹیوں میں بھی ہیں، لیکن حقائق تو حقائق ہے۔ الطاف حسین صاحب اگر آج محسوس کریں کہ ایک ایسا دور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک لفظ کہتے تھے پورا مجمع خاموش ہو جاتا تھا، ساؤتھ ایشیا میں اتنی بڑی طاقت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو عزت دی لیکن آپ نے اس کو نہیں سنبھالا۔ پاکستان کی کراچی کی قوم نے تو آپ کو دیا، لیکن آپ کے لوگ تو امیر سے امیر ہو گئے، وزراء آپ کے، مشیر آپ کے میئر آپ کے، صوبائی ایم پی آپ کے، وہ آج جو ہے ارب پتی ہو گئے ہیں۔ دبئی میں ان کی، ملیشیا میں ان کی، دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن کراچی جنہوں نے ووٹ دیا اور آپ نے ان لوگوں کو وزارت دی، وہ کراچی یتیم ہے آج بھی۔ تو کراچی کے لوگ آج بھی الطاف حسین کو یاد کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ پوچھیں، معلوم کریں، میں تو معلوم کرتا ہوں۔ ہاں، کون جائیے آپ لالو کھیت جائیے، اورنگی ٹاؤن جائیے، آپ گلبرگ جائیے، آپ گلشن اقبال جائیے، نارتھ کراچی جائیے، آپ دیکھیے گا یہ جگہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا کراچی کو الطاف حسین کی ضرورت ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے آگے جاتا ہوں۔ تیسرا، پی ایم ایل این۔ پی ایم ایل این کے لیے کراچی ہمیشہ اوپن رہا، لیکن پی ایم ایل این کی قیادت نے کراچی میں اس طریقے سے توجہ نہیں دی جو دینا چاہیے۔ آج بھی کراچی اوپن ہے۔ شہباز شریف جب آئے تھے ابھی انتخاب لڑنے کے لیے، حالانکہ شہباز شریف وہ انتخاب جیت چکے تھے، اور کراچی میں اگر شہباز شریف جو انتخاب جیت چکے تھے، اگر شہباز شریف وہ انتخاب اگر ان کا حقیقی جیت کو تسلیم کیا جاتا تو آج کراچی کو ایک اور لاہور جیسا وارث مل چکا ہوتا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اپنی حکومت میں پنجاب کو اور خاص طور پہ لاہور کو سنوارا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ آئے تھے کراچی، اور کراچی والوں نے ان کو ووٹ بھی دیا، لیکن افسوس کہ ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کر کے ایک ایسے شخص کو یہاں سے جتا دیا گیا جو اپنے حلقے میں گندے الیکشن سے پہلے کچرا کنڈی پہ کرسی ڈال کے وہاں پہ سیاست کرتا تھا، اور جب جیت گیا تو وہاں کے لوگوں کو ملنے تک نہیں جاتا ہے۔ پھر پی ایم ایل این نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، اسی حلقے سے جب ابھی ضمنی انتخاب ہوا، ایک ایسے شخص کو وہ آپ کے سیٹ دے دی جس کو کراچی کے لوگ اون ہی نہیں کرتے ہیں، پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ کراچی کے لوگ تو چھوڑیے، پی ایم ایل این کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ ورکر جو دیکھیں، پی ایم ایل این کے ورکر کراچی میں جو کام کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لیے جگہ بہت تنگ ہے، اگر یہاں کام کر رہے ہیں تو وہ جہاد کر رہے ہیں۔ ان ورکروں کے ساتھ جو شخص اچھوتوں والا سلوک کرے، ان کو دور رکھے، ان سے ملے نہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملائے، ان کو توجہ نہ دے، ان کو اہمیت نہ دے، ان پی ایم ایل این کے ورکروں کو جن کی بنیاد پر پارٹی کھڑی ہوتی ہے، تو پھر اس لیڈر کو کون لفٹ کرائے گا، کون ووٹ دے گا؟ تو مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے، میں ایز اے نیوٹرل، میں کراچی ہوتا ہوں، میں ایز اے نیوٹرل آبزرور یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو ٹکٹ دے کر پی ایم ایل این نے خود ہی اپنی ہار کا اعلان کر دیا تھا۔
وہ تو مریم نواز صاحبہ کی آمد کا سن کر بہت لوگ، اور ورکر تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مار کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، تب بھی وہ پی ایم اپنی لیڈرشپ قیادت کو طرف دیکھتے ہیں، بعض اوقات کینڈیڈیٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اور یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ لیکن آج میں نے سنا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ریزائن کر دیا ہے۔ یہ پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑی جیت ہوگی اگر مفتاح اسماعیل جیسے لوگ پی ایم ایل این کے، وہ سیاست دان نہیں ہیں، وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، وہ ایک بہت ہی اڑے امیر مالدار کراچی کے بزنس مین کہہ لیں یا مالدار آپ کوئی ایسا شخص دے دیں جو صرف پیسوں کی بنیاد پر ٹکٹ لیتا ہو اور پھر جا کر جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنتا ہو۔ وہ عوامی آدمی نہیں ہے، وہ گلی کوچوں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر کمپین کرنے والے آدمی نہیں ہے۔ معلوم کر لیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے ان کے پی ایم ایل این کے ورکر سے معلوم کر لیں، تو گویا پی ایم ایل این کے لیے بھی بہت بڑا اوپن پلیس ہے اگر میاں نواز شریف صاحب کراچی کو اون کریں اور یہاں پر یہاں کی اہم ترین لیڈرشپ جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو اس طریقے سے مفتاح اسماعیل جیسی نہیں ہو بلکہ ورکروں میں بیٹھ کر کام کرے اور اوپر آئے اور ورکروں سے پیار کرے، تو یقیناً راستہ کھلا ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ اور شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ اگر وزٹ کریں کراچی اور یہاں کے لوگوں کو آواز دیں تو ان کے دل بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ پچھلے دنوں مریم آئی تھی تو کراچی کے بہت بڑے لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا تھا، تو وہ آئیں اور یقین دلائیں کہ وہ لاہور بنائیں گے کراچی کو، تو کراچی پی ایم ایل این کو ووٹ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ پی ایس پی سے بھی امیدیں وابستہ ہیں، بہت بلند بالا دعوے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان سے امید ہے کہ یہ جگہ بنا لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان یہاں سے ایمرج کرتی ہوئی ایک تنظیم ہے جس سے لوگ امید رکھ رہے ہیں اور جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو سیاست کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو عاشق رسول کی جماعت ہے، جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، تو کون ان کو منع کرے گا؟ لیکن وہ لوگ ضرور منع کریں گے جن کی سیاسی جو طاقت ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، جن کی تباہی ہو جاتی ہے ان کے نکلنے سے۔ جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، ان پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، یہاں نعمت اللہ صاحب نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، لیکن کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو ابھی تک دوبارہ اون کرنے کو تیار نہیں ہوئے، ورنہ بہت بڑی ریپلیسمنٹ بن سکتی ہے جماعت اسلامی۔ یہ جماعت اسلامی والے ضرور سوچیں۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے اور پی ٹی آئی ہے وہ تو اپنی موت مر رہے ہیں، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے سب کے لیے کیا ہے، بڑا پروگرامز کیا ہے، میں نے بڑے بڑے پروگرامز کیے ہیں، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ آج حکومت کراچی یتیم ہے، لاوارث ہے، 3 سال ہو گیا ہے، ایک لفظ کام نہیں ہے، حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں ہوگا، اور جو ڈیولپمنٹ کے پیسوں اربوں روپے آئے ہیں اس کو 35% اور 40% میں کھا رہے ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے ایک اہم ایڈوائزر اور وزیر نے کہا کہ یہاں پر ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ 40% اور 30% جو ہے وہ ٹھیکیداروں سے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں ایم کیو ایم اس کی ساتھی ہے، تو ساری ذمہ داری پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پہ ہے۔ آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں، آپ نارتھ کراچی، لیاقت آباد، گلشن، نارتھ ناز آباد، نیچے اوپر جو ایم کیو ایم کی معراج تھی آج کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ 6 سیٹ ملی ہے، ادھر 6 نمبر پہ آئے، یہ آپ کے جو بلدیہ میں انتخابات تو 6 نمبر پہ آئے ہیں، بتائیے۔ تو کراچی کا 2 بیسک مسئلہ تو حل کر لینا چاہیے نا، ایک پانی کا اور ایک روزگار کا۔ بہت سارے مسئلے ہیں، 2 مسئلے۔ روزگار میں اس کراچی میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور بہت بڑے تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو 1.32 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جبکہ 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 1.32 کروڑ صرف 3 سال میں بے روزگار ہوئے ہیں، اور 35 لاکھ 2018 تک تھے، 2018 تک اتنی حکومتیں گزرنے کے بعد۔ دوسرا مسئلہ پانی ہے۔ K4 کا ایک پروگرام تھا جو مصطفیٰ صاحب کمال صاحب نے کرنا تھا، نہیں کر سکے، ان کو موقع نہیں ملا، نہیں کرنے دیا۔ اور K4 کا اگر مسئلہ حل ہو جائے، جو 13 ارب تھا اب 125 ارب ہو گیا ہے، تو کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پانی اگر کراچی کے عوام کو مل جائے تو پھر وہ جو بڑے بڑے ٹینکرز ہیں، مافیاز ہیں، جس کے پیچھے حکومت کے بہت لوگ ہیں، جس کے پیچھے
بہت اہم اداروں کے لوگ ہیں، جس کے پیچھے بہت بڑی بڑی مافیا ہے، پھر اس کا کیا ہوگا اگر کراچی کے غریب لوگوں کے گھروں سے نلکوں سے پانی گرنا شروع ہو گیا تو پھر کون ٹینکر کو لفٹ کرائے گا؟ تو بہت بڑا ہے، کبھی کیپ اور پننے نہیں دیں گے یہ جو مافیاز ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔